بے پردگی جو ہوتی ہے نا، یہ نگاہ کی ہوتی ہے بیسیکلی. اور اللہ نے بھی، آپ اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو کہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہیں اور مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی حفاظت کریں، اپنے مخصوص اعضاء کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ایک جو ہے وہ میں نے آپ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ تفصیل بتا دی، ترجمہ بتا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ نگاہوں کی بات کیوں آئی. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لباس کہا جا سکتا تھا، یا کوئی ایٹیٹیوڈ کی بات کی جا سکتی تھی، بیہیویئر کی بات کی جا سکتی تھی، کسی اور چیز کی بات کی جا سکتی تھی. نگاہوں کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ اصل گناہ آپ کی نگاہ سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کی آنکھ اٹھتی ہے اچھی یا بری چیز دیکھنے کے لیے کسی عورت پر یا کسی مرد پر، تو پہلی نگاہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی یہ اٹھنے والی نگاہ صحیح تھی یا غلط تھی. عورت کے پاس بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے، سائیکولوجیکلی بہت ایکٹیو مائنڈ، اور ایموشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک ہرٹنگ سچویشن میں بھی آ جاتی ہے، ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی تھاٹس بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو عورت پہچان جاتی ہے، اس کے اندر ایک ایسے سینسرز ہوتے ہیں کہ جس میں وہ مرد اسے کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے. اب ایک مرد کی اٹھنے والی نگاہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ نگاہ صحیح تھی یا غلط تھی. دیکھیں اکثر اوقات آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ایک مرد ہیں، میں ایک عورت ہوں، اور اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا کام ہے. آپ ایک اینکر پرسن ہیں اور میں آپ کی گیسٹ ہوں اس وقت میں، اور میں خود بھی ایک جرنلسٹ ہوں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، اور عرصہ 10 سال سے جو ہے وہ ایز اے جرنلسٹ پہ میں کام کر رہی ہوں. تو ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ مردوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہم مردوں کے ساتھ ہی زیادہ کام کرتے ہیں. عورتیں تو اس فیلڈ میں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں. عورتیں اور مرد جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر جہاں کام کر رہے ہوں وہاں نگاہ کی پاکیزگی سے لے کر اپنے اوپر تمام کنٹرولز تک زندگی کو بڑا سخت آپ کو جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کے کچھ معیار ہونے چاہیے، آپ کی کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے. ہاں اس میں لباس کا بڑا عمل دخل ہے، اور عورت کا لباس جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ، ظاہری بات ہے اگر آپ نے ایک ایسا لباس پہنا ہوگا جس میں اور مرد کی نگاہ بار بار آپ کے اوپر جا رہی ہوگی تو وہ بھی غلط بات ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ ایک ایسا لباس پہنا ہے جس میں آپ قمیص شلوار اور دوپٹے میں ہیں تو اب مرد کی تو نگاہ اس پر بھی جا رہی ہوگی. تو یہ بات تعین کرنا کہ عورت جو ہے وہ یہ لباس پہن کر آئے تو مرد نہیں دیکھے گا اور یہ لباس پہن کے آئے تو مرد دیکھے گا، ایسی بات نہیں ہے. جس نے دیکھنا ہے وہی دیکھے گا، جس نے نہیں دیکھنا اس نے نہیں دیکھنا. آپ کے کہنے کا برقعے والوں کو بھی دیکھتے ہیں لوگ، بالکل. آپ برقعے والیاں جو سڑک پہ جا رہی ہوتی ہیں وہاں ایسے ایسے جو ہے وہ مرد ہیں جن میں غیرت نہیں ہے اور وہ ان عورتوں کو بھی سکین کر لیتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیا پہن رہے ہیں. دیکھیں ایک آپ جدید دور سے گزر رہے ہیں، آپ ایک ماڈرن دور سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ خواتین جینس بھی پہنتی ہیں، یہاں پہ ٹاپ بھی پہنا جاتا ہے، اور یہاں پہ میرا اپنا لباس بھی جو ہے وہ ویسٹرن ہوتا ہے. اکثر اوقات لوگ اس پر بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی آپ اسلام کی بات کرتی ہیں تو آپ بھی خود جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لیں. میرے سر پہ دوپٹہ لے لینے سے میں عزت دار بن جاؤں گی، اور اگر میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو آپ مجھے یہ کریڈٹ دے دیں گے کہ میں عزت دار نہیں ہوں، یا میرا کردار نہیں ہے، یا میں کریکٹر لیس ہوں. اس چیز کا سرٹیفکیٹ مجھے لوگوں سے نہیں لینا، یہ میری نگاہ اس کا فیصلہ کرے گی، میرا کردار اس کا فیصلہ کرے گا. میرے سر پہ دوپٹہ لے لینے سے اگر میں آپ کو شریف دکھائی دوں اور میں اندر سے جو ہے وہ شریف نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سر پہ دوپٹہ لینا بہت اچھی بات ہے. جو خواتین سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتی ہوں، بڑی عزت کرتی ہوں، اور وہ ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کسی کو اس پر جو ہے وہ دھونس نہیں کر سکتے کہ جی تم یہ پہن کے آؤ تو ہم تمہیں دیکھیں گے ورنہ ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے، تم یہ پہنو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے ورنہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے لباس کو پروموٹ کرنا چاہیے، قمیص شلوار اور دوپٹے کو، اور اگر ہم سر پہ دوپٹہ بھی لے لیں گے تو یہ ایک اچھی عادت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے.